السلام علیکم. ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولز لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ناولز کو اچھے سے انجوائے کر رہے ہوں گے. آپ کے لیے لے کر آئے ہیں دہکتا صحرا کی ایپیسوڈ نمبر 9. جلدی سے جا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اچھے اچھے ریویوز بھی دیجیے گا. بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف. دہکتا صحرا ایپیسوڈ نمبر 9. رائٹر ہیں سارا شاہ. وہ زندہ نہیں ہے میرے بیٹے. خدارا خود کو اس فریب سے نکال لیں. اس کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتے وہ بے آواز روتی بڑبڑائی تھی. اس کے سامنے وہ کیسے کہہ دیتی؟ وہ تو پچھلے 6 سالوں سے اسی امید پر زندہ تھا کہ کہیں سے اس کے سامنے آ جائے، مگر یہ ناممکن تھا. وہ یہ بات جانتی تھی. کاش آپ کو سکون مل جائے. آنکھیں صاف کرتی وہ مدھم آواز میں بولی. لہجہ اندیکھے خدشات سے ڈگمگا رہا تھا. اور یقین تو وہ بھی نہیں تھی جس سے اسے سکون ملنا تھا. وہ تو ایسی جگہ پر چلی گئی تھی جہاں سے واپسی ناممکن تھی. وہ ذات کبھی برداشت سے زیادہ بوجھ انسان پر نہیں ڈالتی میم. سر کو انشاءاللہ سکون ضرور ملے گا. ان کے پیچھے کھڑے کب سے ان کی باتیں سنتا ایبک یقین سے بولا. وہ بے ساختہ چونک کر مڑی. اس کی بات میں ان کے تڑپتے دل کو سکون دیا. انشاءاللہ ایبک، انشاءاللہ. ان کے لب امید سے پھڑ پڑائے تھے. دروازہ بند کیے کافی دیر وہ اس کے آگے کھڑا کمرے کو گھورتا رہا. اندر ایک جوار بھاٹا پک رہا تھا جس نے اس کی دھڑکنیں تیز کر دیں. نہیں نہیں نہیں، یکلک اونچی آواز میں چلاتے اپنے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر پڑی چیزیں جھٹکے سے گرا دیں. خوبصورت کانچ سے بنے ڈیکوریشن پیسز زمین پر بکھرتے اپنی ناقدری پر رو رہے تھے. تم زندہ ہو. میں جانتا ہوں تم یہیں کہیں ہو. میری ہر چلتی سانس گواہ ہے کہ تم زندہ ہو. ٹوٹے کانچ دیکھتے وہ لرزتی آواز میں چیخا. لہجہ کمزور تھا مگر آنکھوں میں کسی معجزے کی امید تھی. جب ہر سو وحشت چھائے گی تب تم مجھے ڈھونڈو گے، مگر تمہارے ساتھ سوائے خاک کے کچھ نہیں آئے گا. ایک روتی چیختی آواز سماعتوں میں اترتی اسے کسی اندھیرے قبر میں اتار گئی. بے ساختہ اپنی آنکھوں میں نمی ابھری جس نے منظر دھندلا دیا. لب بھینچ کر اس نے دل میں اٹھتے درد کو دبایا. دھیرے سے ویل چیئر گھسیٹتے وہ آئینے کے سامنے آیا. ہنی کلر شرٹ، اوپر براؤن کوٹ اور بلیو جینز پہنے وہ بے حد وجیحہ لگ رہا تھا. سیاہ بال پیشانی پر بکھرے تھے اور آنکھوں میں نمی کی دبیز تہ تھی. سالوں کی پنپتی تڑپ تو نے انہیں سرخی بخش دی تھی. میں خود خاک ہو گیا ہوں. اللہ تعالیٰ رحم کر دے. پلیز ایک بار اسے میرے سامنے لے آئیں پلیز. آئینے میں دیکھتے وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولا. زمانوں کی تھکن نے آواز کو بوجھل کر دیا تھا. کتنے ہی آنسو پلکوں کی بار توڑتے گالوں پر بہہ آئے. پلیز کم بیک ہنی، پلیز کم بیک پلیز. سر ڈریسنگ ٹیبل پر ٹکاتے وہ بولتا چلا گیا. آواز کم سے کم ہوتی چلی گئی مگر فریاد میں کمی نہیں آئی. کمرے کے در و دیوار بھی کمرے کے مکین کے دکھ پر خاموش تھے. وہ اس کی تڑپ، تکلیف، اذیت سے واقف تھے مگر بے بس تھے، بالکل اس کی ذات کی طرح. مگر ایک ذات ایسی بھی تو تھی جو بے بس نہیں تھی. ہبا آج نہیں آئی تھی. پورا دن وہ بے دلی سے کلاس اٹینڈ کرتی رہی. دل صبح سے اسامہ کے عجیب رویے پر بوجھل تھا. اسے رکنا چاہیے تھا لیکن کس رشتے سے؟ یہ سوچ آتے ہی اس نے گہرا سانس لیا. بھلا کیا رشتہ تھا اس کا اس کے ساتھ؟ اس نے اس دن انسانیت کے ناطے مدد کر دی، اب اور کیا کرتا؟ وہ کچھ زیادہ ہی امیدیں باندھ رہی تھی. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. افسردگی سے سوچتے وہ کینٹین کی طرف بڑھی. ہائے! وہ سوچوں میں گم تھی کہ اچانک دائیں طرف سے
ابھرنے والی مدرانہ آواز پر وہ اچھل کر مڑی۔ دل تیزی سے دھڑکا۔ سامنے وہی تھا جو صبح بڑی بے دردی سے اسے نظر انداز کر چکا تھا، مگر اب چہرے پر دھیمی مسکان سجائے بڑی فرصت سے کھڑا تھا۔ کہاں گم ہو انوسنٹ گرل؟ اسے یکٹک اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ اس کے سامنے چٹکی بجاتے ہنستے ہوئے بولا۔ سیاہ آنکھیں زری پر کھڑی تھی جس نے اس کا سارا اعتماد ہوا کر دیا۔ نہیں، السلام علیکم۔ جب کچھ نہ سوجا تو گڑبڑا کر سلام جھاڑ دیا۔ اس کے سلام پر اسامہ کے لب او شیپ میں سکڑے۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو اب؟ اور اتنے دن بعد کہاں تھی تم؟ نرمی سے اس کے سلام کا جواب دیتے اس کے چہرے پر نظریں جمائے اس نے سوال داغا۔ لہجہ عجیب سی بے چینی لیے ہوئے تھا۔ ٹھیک ہوں، اور بیمار تھی اس لیے۔ اس کے بے ساختہ سوال پر وہ محض منمنا کر رہ گئی، پلکیں ہمیشہ کی طرح جھکی ہوئی تھیں جنہوں نے اسامہ کے لبوں پر دلکش مسکان بکھیر دی۔ میں صبح سے آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ ایک نظر اس کے مغرور چہرے کو دیکھتے وہ نرمی سے بولی۔ اس کی دھیمی آواز نے عجیب طرح سے اسامہ کو چونکایا۔ او نو، اٹس اوکے، ہم تمہیں جب بھی مدد کی ضرورت ہو مجھے کہہ سکتی ہو۔ خود پر قابو پاتے وہ عام سے لہجے میں بولا، جبکہ اس کی بات پر زری نے چونک کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے اب ہم دوست ہیں نا؟ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ گھساتے اس نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ اس کے انوکھے سوال پر زری کا دل عجیب طرح سے دھڑکا تھا، پلکیں لرز کر جھک گئیں اور لب کپ کپا اٹھے۔ اس طرح کے حالات سے کبھی پالا نہیں پڑا تھا تو گھبرانا لازم تھا۔ جی ٹھیک ہے، بمشکل بولتے وہ اسامہ کو مسرور کر گئی۔ سیاہ آنکھیں نگینوں کی مانند چمک اٹھی تھی اور انابی لب شاندار انداز میں مسکرائے تھے۔ گڈ، کبھی بھی کوئی پرابلم ہو مجھے انفارم کر دینا، میں تمہارا سینئر ہوں۔ سو آئی ایم آلویز اویلیبل، ناؤ ایکسکیوز می۔ سنجیدگی سے کہہ کر وہ رکا نہیں تھا بلکہ برآمدے کی سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ اس کی پشت دیکھتے زری کا سانولا چہرہ دہک رہا تھا، بوڑھی آنکھیں نم تھیں، نم اس لیے کہ اسامہ ابراہیم بڑے تمطراق سے زرنین ریحان کے دل میں بنا دستک دیے چلا آیا تھا اور وہ محض اس کی ایک نظر پر ہار گئی۔ لبوں پر بڑی پیاری مسکان تھی، مسکان اس لیے کہ یہ ہار زری کو بے حد عزیز تھی۔ اسامہ ابراہیم، سرگوشی میں یہ نام لیتے اس کے لب بے ساختہ ہنسی میں ڈھلتے چلے گئے۔ اس کی اس ہنسی کو دو آنکھوں نے بڑے غور سے دیکھا تھا۔ یہ ہنسی بہت قیمتی ہے اور مجھے نایاب چیزوں کا جنون کی حد تک شوق ہے۔ میں چرا لوں گا تم سے یہ ہنسی زرنین ریحان۔ پلر کے پیچھے سے اسے بغور دیکھتے اسامہ عجیب سے لہجے میں بولا، جبکہ لبوں پر اس وقت نافہم سی مسکراہٹ رقم تھی اور آنکھوں میں ایک پراسرار سی چمک تھی۔ نانا کرتے بھی اسے ٹھیک ہونے میں ہفتہ لگ گیا تھا اور آج وہ اسکول جانے کے لیے تیار تھی۔ بیگ تو اس دن وہی سڑک پر گر گیا تھا جس کی وجہ سے وہ اسکول اطلاع نہیں دے پائی اور اب دل میں بہت پریشان تھا۔ ہاسپٹل کے بل تو پے ہو چکے تھے مگر جو گھر میں دوائیاں وغیرہ لی اس پر تو خرچہ آیا تھا جو بوا نے نہ جانے کیسے پورا کیا تھا۔ بہرحال اب یہ بات تو وہ جانتی تھی کہ وہاں سے اب جواب ملنے والا تھا۔ پرائیویٹ ادارے والے کہاں اتنے نخرے برداشت کرتے ہیں، اور ہوا بھی وہی، وہاں سے جواب دے دیا گیا جس نے فاطمہ کو نڈھال کر دیا۔ اب کیا ہوگا جیسا سوال منہ کھولے اسے نگلنے کو تیار تھا۔ پیدل چلتے چلتے اس کا نڈھال وجود مزید بے جان ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں سخت شکوہ اور نمی تھی، وہ بھی اس شخص کے لیے جو ہر بار اس کی بربادی کی وجہ بنتا تھا۔ اگر وہ اس دن سامنے نہ آتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ ہر بار اس کے خسارے کے پیچھے اس کی ذات نکلتی تھی۔ تم ہمیشہ سے میری بربادی کی وجہ رہے ہو ذوالنون جبیل۔ I hate you. I really hate you.
سامنے دیکھتے اس کے لب نفرت سے بڑبڑائے تھے، جبکہ آنکھوں میں اذیت ہی اذیت پنہا تھی۔ گھر پہنچی تو ساتھ والے گھر سے رائمہ آئی ہوئی تھی، واحد وہ تھی جس کے ساتھ اس کی اچھی بات چیت تھی۔ بے ساختہ خوش ہوتے وہ اس کی طرف بڑھی، جواباً وہ بھی جوش سے ملی، مگر اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ چونکی۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کے چہرے کو کھوجتی نظروں سے دیکھتے وہ دھیرے سے بولی۔ بوا کچن میں تھی۔ اس کے سوال پر فاطمہ نے بے ساختہ ساری بات اسے بتا دی، جس پر رائمہ نے سر پیٹا۔ اتنی سی بات پر اتنی پریشانی؟ کیا ہوا ہے جو نوکری چلی گئی اور مل جائے گی؟ میں کچھ کرتی ہوں، اس بارے میں تم بے فکر رہو، اس بارے میں، اوکے؟ نرمی سے اس کا گال چومتے وہ محبت سے بولی۔ تھینک یو سو مچ رائمہ۔ بے طرح خوش ہوتے وہ اس کے گلے لگی، جس پر رائمہ نے بھی ہنستے ہوئے اس کی پشت تھپتھپائی۔ میں کچھ اچھا سا بنانے لگی ہوں، جانا مت کہیں۔ اوکے، میں بھی آئی۔ کچن کی طرف جاتے وہ جوش سے بولتی چلی گئی۔ اس کی بات پر رائمہ نے دھیرے سے سر ہلایا۔ بے شک یہ پیاری لڑکی اس قابل نہ تھی کہ کہ حالات کی اس چکی میں پستی۔ افسردگی سے سوچتے وہ اس کی پشت دیکھ کر رہ گئی۔ پورا مہینہ کیسے گزارا وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ وقاص اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر گیا ہوا تھا، جس نے اسے مزید پرسکون کر دیا تھا، مگر سب سے خوبصورت احساس یہ تھا کہ اسامہ ابراہیم نے وہ وقت اس کے ساتھ گزارا۔ گو کہ وہ عام عاشقوں کی طرح اس کے پیچھے نہیں چلتا تھا، بس صبح کا سلام اور ایک دو بار اس سے کی گئی مدد نے زری کو ہرا دیا۔ اس نے کبھی بھی اسے معنی خیز جملے نہیں بولے تھے، ہمیشہ سنجیدہ رہا۔ اس کی مدد کرنا، سامنا ہونے پر سلام اور چھوٹی چھوٹی باتوں نے زری کو 7ویں آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ ہبا اکثر اسے ٹوکتی تھی، مگر زری کا ننھا دل ہمک ہمک کر اس کی طرف لپکتا، جو کبھی تو نظر انداز کرتا، کبھی مہربان ہو جاتا، اور یہ سب زری جیسی عام لڑکی کو محبت کے سفر پر چلا بیٹھا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سفر خاردار جھاڑیوں سے آراستہ تھا، اور جہاں ننگے پاؤں چلنا تھا۔ اس سب سے انجان زرنین ریحان یہ سفر پر بڑے جوش و خروش سے گامزن تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اسے منزل نصیب ہونی تھی یا نہیں۔ یار زری بیٹھ جاؤ، آ جائے گا وہ ہٹلر۔ اسے مارچ پاس کرتے دیکھ اب کے ہبا چڑھ کر بولی، جس پر وہ بے ساختہ رکی۔ گھور کر اسے دیکھا تو وہ کھلکھلا کر ہنستی چلی گئی۔ کیا کروں یار، مجھے وہ انسان کم اور ہٹلر کا جانشین زیادہ لگتا ہے۔ اس کے تپے تپے چہرے کو دیکھتے وہ شرارت سے بولی۔ اس کی ڈھٹائی پر زرنین پیر پٹکتی مڑی کے سامنے سے نظر آتے منظر نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ بھوری آنکھوں میں حیرت اور دکھ ایک ساتھ ابھرا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ کیا ہوگا زرنین کے اس ون سائیڈڈ لو کا؟ کیا اسامہ ابراہیم سمجھ پائے گا زرنین کے احساسات کو؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے دہکتا صحرا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔